میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی علمی گفتگو فرمائی اور ہماری سمجھ میں بھی آئی۔ میرا یہ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ شرم و حیا کے پیکر تھے یہ اپنی ظاہری حیات میں، تو ہماری زندگی میں شرم و حیا کس طرح سے آئے گا اور ہم اس کے سلسلے میں کیا کوشش کریں؟ ماشاءاللہ، اچھا سوال ہے۔ آپ نے یہ پوچھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے، اور باقی وہ حدیث مبارک ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام، بڑی مشہور حدیث ہے، جس میں جب ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ تو اسی لیے آپ دیکھیں جب جمعے کا خطبہ پڑھا جاتا ہے نا، تو جمعے کے خطبے کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا عثمان غنی کا جب نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان بن عفان۔ تو آپ کا امتیازی وصف تھا۔ دیکھیں جہاں تک بات ہے کہ ہماری زندگی میں کیسے پیدا ہو، تو اس کے اندر جو محرک ہوتا ہے نا ہماری زندگی، جیسے بھی میں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کامیاب لوگوں کے اوصاف جانیں، ان کے کردار کے بارے میں معلوم کریں کہ وہ کیا کرتے تھے جس سے وہ کامیاب ہوئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ترین لوگوں میں سے ایک ہیں، اور ان کا یہ امتیازی وصف وہ ہے جس کی تعریف اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ تو اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے، اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی پسند ہے، اور انسانوں کو بھی پسند ہے۔ شرم و حیا ایسی اچھی خصلت اور ایسی اچھی عادت ہے، ایسی اچھی چیز ہے۔ تو ایک تو جب بندہ غور کرتا ہے نا ان چیزوں پر کہ جب کسی کامیاب انسان نے یہ چیز اختیار کی ہے تو وہ کامیاب ہوا ہے، تو ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ دوسرا، مسلمان جو بھی ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو فالو کرنے والا ہے، اور سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں تو باقاعدہ حدیث میں صراحت ہے کہ آپ کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ لیکن یہاں یہ بھی بتا دوں کہ یہ شرم و حیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ امور جنہیں شرم و حیا کے منافی سمجھا جاتا ہے جبکہ وہ شریعت مطالعہ کا حکم نہ ہو۔ بعض اوقات شریعت کا کوئی حکم ہوتا ہے تو اس میں شرم و حیا نہیں ہوتی، وہ شریعت کا حکم ہے۔ اب آپ کہیں کہ جناب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے شرم آ رہی ہے، میں لوگوں کے سامنے نماز کیسے پڑھوں؟ تو اس میں کوئی شرمانا نہیں چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو مجھے لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے یا نعت پڑھتے ہوئے شرم آ رہی ہے، تو نہیں، ان چیزوں میں شرم نہیں ہے۔ جو نیکیاں ہیں، امور خیر ہیں، ان میں شرم و حیا نہیں ہے۔ شرم و حیا انہی امور کے اندر ہے کہ جن کا براہ راست تعلق نہیں ہے خیر سے یا نیکی سے، اس میں شرم و حیا بہت اچھا وصف ہے، اور جس کا ہمیں حکم ہے، ہم سے مطالبہ، اور ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔